أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم یریدون وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار کہ وہ نکلیں جہنم سے، چاہیں گے کہ نکل جائیں جہنم سے، آگ سے۔ کون کون نہیں چاہے گا؟ جس کو عذاب مل رہا ہوگا وہ سب چاہیں گے کہ اس دوزخ سے نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا آگ میں کافر جلے گا کہ جو داڑھ ہے تمہارے منہ میں یہ دیکھو احد پہاڑ کے برابر بن جائے گی، اتنا عذاب اسے دیا جائے گا۔ وما هم بخارجین منہا، اور ہرگز اس سے نہیں نکلیں گے، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں کا قانون ہے کہ دنیا تھوڑا ہی ہے کہ یہاں ہیلے بہانے چل جائیں۔ ارشاد فرمایا ہے چاہیں گے وہ ضرور کہ جہنم سے نکلیں، وما هم بخارجین منہا، اور ہرگز اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب مقیم، ایسا عذاب ہے جو مقیم ہے۔ ایک تو مسافر ہوتا ہے نا، آسانی سے سمجھ لیں گے، ایک ہے مقیم، قائم رہنے والا ہمیشہ ہمیشہ۔ اس سے پتا چلا کہ یہ دائمی عذاب اللہ نے جو کہا ہے وہ کافروں کے لیے ہے، تو جو عذاب دائمی اور مستقل نہیں ہے وہ مومنوں کے لیے۔ تو مومن اپنے نیک اعمال کے بعد جنت میں جائے گا بشرطے کہ گناہ کوئی نہ ہو، اور اگر گناہ ہے تو پھر بہت سی چیزیں ہیں جو گناہوں میں کمی کر دیں۔ سب سے بڑی چیز تو اللہ کا فضل ہے، معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے جو صحیح احادیث میں سے ثابت ہے، اس کی وجہ سے معافی ہو جائے۔ کوئی اور شفاعت کا ذریعہ بن جائے، قرآن پاک اس کی شفاعت کر دے، کوئی اور نیکی، حتیٰ کہ وہ بچے جو ضائع ہو جاتے ہیں پیدائش سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کر دیں گے قیامت میں، وہ ہیں کوئی چیز اور کچھ بھی نہیں، تو آخر پہ جلنے کے بعد پھر جانا جنت میں ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے بتلا دیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ دائمی عذاب، اور یہ ہمیشہ کا عذاب کافروں کے لیے، مومنوں کا کہیں نہیں فرمایا۔ تو جب مومن کے لیے دائمی عذاب نہیں ہے تو پھر کم درجے کا عذاب ہو جائے گا، اور وہ جس کے جتنے اعمال گناہ ہیں اسی حساب سے، اور اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اور یہ گناہوں کا معاف ہونا یہ صرف یہی نہیں ہے کہ قیامت میں ہی ہوگا، بلکہ گناہوں کی معافی دنیا سے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات نزع کے عالم میں جو جھٹکے لگتے ہیں نا، یہی اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو قبر کا عذاب پاک کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے والوں کی دعا پاک کر دیتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیماری جو ہوتی ہے اس بیماری میں ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے۔ یہ وہ صورتیں ہیں، اور اگر توبہ کر لے تو پھر تو اس کا اللہ کا خاص فضل ہو گیا۔ بیمار ہو گیا ہے، توبہ نہیں کی، بیماری ہو گئی، اسی میں گناہ معاف ہو گئے۔ نزع کے عالم میں جب جھٹکے لگنا شروع ہوئے تو اب کیا اس نے توبہ کرنی ہے؟ وہ جو تکلیف اسے ہو رہی ہے اس تکلیف سے معافی ہو گئی۔ قبر کے عذاب میں کیا توبہ کرنی ہے؟ وہاں پہنچ کر تو جو کچھ بھی ہے بس پھر اس سے معافی ہو گئی۔ تو کفر وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اصل رکاوٹ ہے اللہ کی بخشش میں، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ کافروں کے مذہبی رسومات ان سے بچنا چاہیے۔ کرسمس ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان سے بالکل آدمی اپنے آپ کو لا تعلق رکھے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی غیرت کے منافی ہیں، اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ شرک کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑا ہی ہے، تو دور رہے ان چیزوں سے جن چیزوں میں شائبہ تک بھی ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔